ایک اعتراض جو بارہا سننے میں آتا ہے، بعض جدید ذہن رکھنے والے حضرات، نئی تعلیم یافتہ طبقہ اعتراض کرتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں جانور قربان کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ رقم کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑی مالیت جانوروں کو قربان کرنے میں صرف کر دی جاتی ہے، خرچ کر دی جاتی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے، کسی بیمار کا علاج کرا دیا جائے، کسی کی بیٹی کا نکاح کرا دیا جائے۔ اس طرح کے کاموں کا حوالہ دے کر کے وہ قربانی کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، یہ جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ دین اتباع کا نام ہے، پیروی کرنے کا نام ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینے کا نام ہے۔ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں، ان پر عمل کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے کسی چیز پر عمل کرنا یا دین کا کوئی مسئلہ اپنے لیے گھڑ لینا، اس کا نام دین ہرگز نہیں۔ اور قربانی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم ہے جو وجوب کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کی شرعی حیثیت واجب کی ہے، یعنی کرنا اس کا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی امر استحبابی نہیں ہے کہ اس میں اختیار دیا گیا ہے بندوں کو کہ کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرنا چاہو تو مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا ہے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، تو وہ آدمی اللہ کی نظر میں مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ جن احکامات کی حیثیت وجوب کی ہے، فرض کی ہے، سنت مؤکدہ کی ہے، یعنی جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، جن کی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، یا چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے وعید ہے اور اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہے، ان کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی اچھا عمل ظاہری اعتبار سے کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو، وہ ان کا بدل نہیں بن سکتا۔ نماز کا پڑھنا فرض ہے، کوئی آدمی نماز کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں تو اس کی جگہ فلاں عمل کر رہا ہوں، میں نے جو ہے غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں، غریبوں کی میں نے کفالت کی ہے، کسی بیمار کا میں نے علاج کروایا ہے، تو یہ عمل اس کے نماز کی فرضیت کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ اس پر نماز کا پڑھنا فرض ہی رہے گا، جب تک یہ نماز نہیں پڑھ لے گا اللہ کی نظر میں مجرم رہے گا۔ ایسے ہی ہر حکم کی حیثیت ہے تو اس کا کرنا ضروری ہی ہوتا ہے، اس کی جگہ آپ کسی بھی عمل کو بدل نہیں بنا سکتے۔ قربانی کا کرنا بھی ایسے ہی ہے، اس کی ایک مستقل حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب نصاب لوگوں پر واجب قرار دیا ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، غریبوں کی کفالت کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، بیماروں کا علاج کرانا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی شریعت کے ہی امور ہیں، اور شریعت ان سب کاموں کو کرنے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قربانی کی جگہ ان امور کو کر لیا جائے اور قربانی کو چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی جگہ ہے، قربانی اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کا علم تھا کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کریں گے، اس کو کرنے سے کترائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے پہلے ہی وارننگ دے دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو آدمی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وارننگ دے دی، پہلے تنبیہ فرما دی۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے سبق ہے، تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انہیں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ یہ عمل قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اس کے نام پر خون بہایا جائے، اس کے نام پر جانور قربان کیے جائیں۔ پھر کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ ایک وجوبی عمل کو، ایک اللہ کے محبوب عمل کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ دوسرا عمل کر لیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں
ہجرت کرنے کے بعد جب سے قربانی کرنے کا حکم آیا تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل قربانی کرتے رہے. آپ نے کسی سال بھی قربانی کو ترک نہیں کیا. اسی طرح حضرات صحابہ کو بھی ترغیب دیتے رہے. آپ نے لازمی طور پر پابندی کے ساتھ حضرات صحابہ کو بھی کرنے کا حکم دیا اور ترغیب ارشاد فرمائی. کسی صحابی سے ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ کسی صحابی نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی کرنے میں ٹال مٹول کی ہو یا قربانی کی جگہ جو ہے صدقہ کر دیا ہو. کسی صحابی کو نہیں دکھا سکتے آپ. یہاں تک کہ مدنی دور کے اندر مدینے کی حالت بہت خستہ ہو گئی تھی, ضرورتیں بھی لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی قربانی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. قربانی پابندی کے ساتھ ہوتی چلی آئی. قربانی میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہوئی مسلمانوں کے یہاں. لیکن آج کے نئی تعلیم یافتہ طبقہ, نئی سوچ, نئی ذہن رکھنے والے حضرات اسلام کے اس حکم پر اعتراض کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قربانی کرنا فضول عمل ہے. کیا ضرورت ہے جانوروں کا خون بہانے کی, کیا ضرورت ہے جانوروں کو قربان کرنے کی اور گوشت کھانے کی. اس کی جگہ پر جو ہے غریبوں کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں. بہت شوق سے کرو, کون روکتا ہے؟ شوق سے آپ ضرورتیں پوری کرو, شوق سے پیسہ خرچ کرو, لیکن قربانی کے پیسے سے ہی کیوں کرنا ہے؟ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک عمل کو کرنے کے لیے دوسرے واجب عمل کو کیوں قربان کرنا ہے؟ بلکہ اگر گہرائی سے سوچا جائے, شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر سوچا جائے, تو جو لوگ قربانی کی جگہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود صدقہ کرتے ہیں, قربانی کا عمل انجام نہیں دیتے اور قربانی کرنے کو فضول سمجھتے ہیں, ادھر اصل سنت ابراہیمی کی توہین کر رہے ہیں, سنت ابراہیمی کا استہزاء کر رہے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بڑے مجرم ہیں, بڑے گناہگار ہیں. ان کو اس عمل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں خصوصاً یہاں اپنے ان لوگوں سے کہوں گا جن کے پاس تعلیم کم ہے, ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں, ایسے لوگوں کی اعتراضوں کو ہرگز کانوں پہ نہ دھریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں, وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے. اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں نکل سکتی.